دیکھیے آپ، یہ کیسے اخلاق تھے مسلمانوں کے، یہ کیسے کردار تھے مسلمانوں کے کہ اسلام کی تبلیغ کی فکر کرتے تھے، دین کو پھیلانے کا کام کرتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں؟ ہم دشمنیاں کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جل رہے ہیں۔ کوئی پراپرٹی کے نام پر حسد کر رہا ہے، کوئی بینک بیلنس کے نام پر حسد کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں اچھا کام کر رہا ہے اس سے میں حسد کروں۔ کیوں حسد کر رہے ہیں؟ یہ حسد کی وجہ کیا ہے؟ یہ حسد کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان دنیا کے حوالے ہو گیا۔ اللہ کا فرما بردار بندہ کبھی حسد نہیں کرتا، اور آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا اپنے معاملات میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حسد کیا ہے؟ دوسرے کی کامیابی دیکھ کر جلنا، دوسرے کی کامیابی پر جلنا، یہ حسد ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ یہ دو چیزیں آج مسلمانوں میں ایک وائرس کی طرح، ایک بیماری کی طرح پھیل رہی ہے۔ ذرا سا کچھ طاقت آ گئی، قوت آ گئی، ختم، ظلم کرنا شروع۔ یہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کیا ہے معلوم آپ کو؟ کسی کو مارنا ظلم نہیں ہے، بلکہ ہماری ذات سے ذرا برابر بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو گئی، وہ ظلم ہے۔ ہم اتنے گناہوں میں ہیں، پہلے ہی ہمارے پاس جھوٹ جیسی لعنت ہے، پہلے ہی ہمارے پاس دنیا بھر کے گناہ ہیں، پھر یہ دو گناہ، یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ ہمارے پاس جتنے بھی گناہ ہیں نا، وہ سارے گناہوں کی جڑ تکبر اور حسد ہے۔ ایک میرے پاس فلاں شے آ گئی، تکبر، یہ ہو گیا۔ پھر یہ شے، اس کے پاس جو آئی چیزیں، اس کے پاس جو گھر آ گیا، اس کے پاس جو مال و جائیداد آ گیا، اب اس کی کامیابی کو دیکھ کر دوسرا جل رہا، حسد۔ اب آپ دیکھیے، دو آیتیں میں نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، جو لوگوں سے منہ چڑا کر بات کرتا ہے، جب بات کرے تو اپنے منہ کو پھیرتے ہوئے، انجان ہوتے ہوئے بات کرتا ہے، اور غرور جیسی لعنت کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ ایسا شخص اس کی نظر میں اور اس کے لیے ناپسند ہے جو متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور ہمارے پاس گھر ہے، جائیداد ہے، اچھا پیسہ کما رہے ہیں، شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تکبر مت کرو۔ اگر تکبر کرو گے برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں تکبر کر رہے ہیں؟ یہ تکبر کرنا ناشکری کی علامت ہے۔ تکبر کرنا یہ کہنے کی علامت ہے، آج میں جس کسی پوزیشن میں ہوں، جس کسی حالت میں ہوں، جو بھی عہدہ میرے پاس ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ حالانکہ یہ اس کی محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ نے اسے اس قابل بنایا ہے۔ ہمیشہ یہ سوچا کرے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی اعضاء آ گئے، جو کچھ بھی اشیاء آ گئے، جو کچھ بھی ہمارے پاس جمع ہو گیا، اس پر یہ اللہ کی بارگاہ میں کہے، اے اللہ میں اس کا اہل نہیں تھا، بلکہ پھر بھی تو نے مجھے نوازا۔
تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا نوازا. یہ شکر گزاری مسلمان کا شیوا ہے دوستو. ناشکری تکبر یہ مسلمان کے اندر اگر یہ آ گیا سمجھ لینا کہ اس کی مسلمانیت ختم ہو گئی. کیونکہ اسلام میں اور مسلمانوں میں یہ نہ اسلام نے حکم دیا نہ یہ مسلمان کی فطرت ہو سکتی ہے. پھر دوسری آیت میں نے تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے اللہ تبارک. اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے, اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اے محبوب تم حسد کرنے والوں سے اللہ کی پناہ چاہو. لوگوں سے جلنے والے, لوگوں کی کامیابی دیکھ کر حسد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے حبیب تم حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو, کیونکہ یہ برباد انسان ہے جو حسد کرتا ہے. آپ دیکھیے اہل اللہ یہ حسد کرنے پر کتنا بڑا عنوان اور کتنا بڑا موضوع ہمارے لیے چھوڑ گئے کہ پہلے کے جو اولیاء اللہ تھے, پہلے کے جو مسلمان تھے, وہ زیادہ تر انہی باتوں کی ترجیح دیتے تھے کہ تم حسد مت کرو. اچھا حسد کرنے سے ہوتا کیا؟ ہاں حسد کرنے سے یہ ہوتا کہ تم جو بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو بھی تم ذکر و اذکار کر رہے ہو, جو بھی تم عبادتیں کر رہے ہو, یہ ایک سوکھی لکڑی کو جس طرح سے آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے, ایسے ہی تمہاری عبادتوں کو, نیکیوں کو یہ حسد جلا کر راکھ کر دیتا ہے. مسلمان خوش فہمی میں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, حالانکہ اس کے دل میں جو حسد آ گیا, ہر ایک کب کی اس کی نماز کو وہ حسد نے جلا دیا. اپنے اعمال کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہے. اعمال کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. ارے راستے سے مسلمان کے لیے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کرنا یہ بھی عبادت کہا گیا ہے. آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہیں, کیا بھائی کیسے ہیں, اچھے ہیں, خالی ایسا مسکرا دیے, بس تھوڑا سا اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ میں لا لیے. اسی کو آقا نے فرمایا یہ مسلمان آپس میں مسکراتے ہوئے ملنا یہ عبادت ہے اور اللہ اس کا اجر دیتا ہے. منہ چڑاتے ہوئے بات کرنا, منہ ٹیڑھا بنگا کرتے ہوئے بات کرنا, اکڑنا, جلنا, حسد کرنا, یہ کہاں سے آ گیا مسلمانوں میں؟